السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر، میں ہوں عظمیٰ رومان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تعیناتی کے معاملے پر مشاورت کے لیے ملاقات کی دعوت دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اب کیوں خیال آیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی کے معاملے پر مشاورت کی جائے، جبکہ ان کی مدت ملازمت کو ختم ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن میں ایک ریفرنس بھی عمر ایوب کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے دائر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف کل 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کیس کے حوالے سے سماعت بھی ہونی ہے۔ اس سے کیا نکلے گا، آج ہم اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ حبیب صاحب، پہلے تو یہ کہ عمر ایوب صاحب کو وزیر اعظم نے اب کیوں دعوت دی اس اہم معاملے پر مشاورت کے لیے، جبکہ تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں مدت ملازمت کو ختم ہوئے اور اب تک کام چل ہی رہا تھا، اس خاص موقع پر آ کر کیوں خیال بطریق آیا؟ احسن چل رہا تھا۔ ایک امکان ہے اور 3 وجوہات۔ اچھا پہلے امکان بیان کر دیتا ہوں۔ جی، امکان یہ ہے کہ سارا کام تو جو کروانا تھا کروا لیا ہے، تو لہٰذا آپ تھینک یو ویری مچ، آپ جائیں، کیونکہ اس سے پہلے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ سے جو کام لینا تھا، وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کے، اور ظاہر ہے لبریز ہو کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کے خلاف، اس کے خلاف جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا، کیونکہ وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ گویا اس وقت وہ جج نہیں تھے، ایک مغلوب الغضب انسان تھے، جو بس کچھ بھی تھا جو اس کے سامنے تھا وہ اس کو گرانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ کبھی جج سمجھا ہے، نہ اس اہل سمجھا ہے کہ انہیں جج بنایا جائے۔ وہ ایک حادثے کی پیداوار تھے جس کی وجہ سے وہ جج بن گئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی عدلیہ کو جو کچھ بھگتنا پڑا وہ ہم سب نے دیکھا۔ لیکن سر جب کرسی پہ تھے تب تو آپ ہمیں کچھ بھول نہیں تھے دیتے۔ تب اس کی وجہ تھی کہ ایسے آدمی سے بچنا نہیں چاہیے۔ اس شخص نے عمران خان اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ اور میں کیا تھے؟ پولیٹیکل پارٹی کیا، مطلب جمہور کا جو حق ہے، جی، اس کو برباد کر دیا۔ اور مجھے تو نہایت خوشی ہوئی جب رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ جناب جس طرح ایک ٹوٹے ہوئے کھلونے کو بچے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، اس طرح اس ٹوٹے ہوئے کھلونے کو، کٹ پتلی کو، جو انصاف کے ایوان میں چیف جسٹس بن بیٹھا تھا، اس کو تاریخ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ اور لفظ آیا تھا، لیکن بہرحال میں ڈسٹ بن پہ اکتفا کرتا ہوں۔ خیر، تو جس طرح سسٹم اپنا کام نکال لیتا ہے، عین ممکن ہے کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کسی کام کا نہیں رہا، تو عین ممکن ہے سسٹم کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہوں کہ جناب کام تو نکل گئے، تھینک یو ویری مچ، بائے بائے، ادارے کو اب آپ کی مزید ضرورت ادارہ حاضہ جو ہے اب آپ کی مزید خدمات اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ یو ڈونٹ میٹ آور ریکوائرمنٹ۔ جی، تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری پھر اس کے ساتھ مطلب دوسرا اب جو آج وجوہات کی طرف، ایک طرف تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تحریک کا اعلان، جیسے جیسے تحریک کا اعلان ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی کئی طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک امریکہ سے اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے وہ لندن جا کے انٹرویو دے دیتا ہے۔ ایک کوئی اور ٹویٹ کرتا ہے کہ بس بات ہو گئی ہے۔ ایک کوئی کہتا ہے کہ مذاکرات شروع کر لیتے ہیں۔ ایک کوئی کہتا ہے کہ جناب سیاسی جماعتیں تیار ہیں مل بیٹھنے کے لیے۔ تو دراصل یہ تحریک ادھر سے اعلان ہو رہا ہے تحریک کا، اور ادھر سے وزیر اعظم کی دعوت موصول ہو رہی ہے عمر ایوب صاحب کو۔ تو اب آپ ذرا تصور کر لیں کہ اس کے پیچھے اس کی جو وجہ ہے اور ان دونوں کے درمیان تعلق صاف دکھائی دیتا ہے۔ اور امپلیمنٹ بھی عمر ایوب صاحب نے کروانا نا، تو ان کے ساتھ یہ رہے کہ یار سمجھاؤ ذرا۔ جی، اچھا، دوسرا یہ کہ خود عمر ایوب کا کیس اس وقت الیکشن کمیشن میں ہے۔ جی، تو ایک طرف یہ ہے کہ تحریک کا اعلان ہے، تو دوسری طرف عمر ایوب کو توڑنے کی کوشش بھی ہے۔ اچھا، یہ دوسری وجہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کو بتایا جائے کہ جناب آپ تو اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ جو الیکشن کمیشن آپ کے خلاف فیصلہ کرنے والا ہے تو ایسا نہ کریں، اس کو بدل دیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جس طرح بعض مقدمات میں یک بعد دیگرے جج بدلا کرتے تھے، صحیح، اس طرح عمر ایوب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یار یہ سہولت تو بڑی عام رہی ہے، تو آپ کو بھی یہ سہولت فراہم کر دیتے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ جب اگر آپ الیکشن کمیشن پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے تو پھر اگین آپ یہ تاثر بھی دے سکتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنا اہم معاملہ ہے, اس پہ اگر ڈیل ہو سکتی ہے, اس پہ اگر بات ہو سکتی ہے تو آئے پھر آگے بڑھ کے بات کر لیتے ہیں, دوسرے ایشوز پہ بھی بات کر لیتے ہیں, اور پھر تاکہ اس کے ذریعے یہ تاثر دیا جائے کہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی تو پولیٹیکل پارٹی سے بات ہو سکتی ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ معاملہ بیٹھ کے طے کر لیا اور آئینی معاملہ سلجھایا. اور اس پہ سر ایک غالب کا مجھے شعر یاد آ گیا ہے, جی سیکھے ہیں ماہرخوں کے لیے ہم مصوری, تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے. جی تو وہ دیکھیں نا, وہ انہوں نے سیکھ لیا, ان کے لیے معاملہ فہمی. جی اب آپ دیکھیے نا, یہ 3 وجوہات ہیں اور ایک امکان ہے. تو ظاہر ہے جب وجوہات ہوں, آپ کے پاس مضبوط وجوہات ہوں, تو پھر آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ کچھ چیزیں وہ کیا کرتے ہیں جی, وہ قابل ایکسپینڈیبل ہوتی ہیں. ہاں جی, ایکسپینڈیبل. جی ایکسپینڈیبل کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کا جو الیکشن کمیشن کے ساتھ رومانس تھا یا ان کی جو یوٹیلیٹی تھی وہ حکومت کے مقاصد کے مطابق پوری. تیسرا سوال تو یہ بھی ہے کہ اگلا والا جب آئے گا تو اس کا رومانس کتنا ہوگا حکومت کے ساتھ, یا پھر تحریک انصاف راضی ہوگی ان ناموں پہ, ایک آپ کو وہاں پہ بھی کنسنسس چاہیے. تو موسٹ پروبلی یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ بات چیت کرنے کا ایک دروازہ کھلا رہے. جی بالکل, لیکن آپ نے الیکشن کمیشن کو بھی تو ایکسپینڈیبل ثابت کر دیا نا اس سے, ورنہ کہاں ایک بات چل رہی تھی کہ فلاں جو ہوگا وہ کینیڈا میں سفیر چلا جائے گا. ویسے میرا خیال ہے کینیڈا جانے سے تو اب کوئی نہیں, کینیڈا جانے کی حسرت تو اب کسی دل میں نہیں ہے. تو یہ بیب صاحب کل جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے, سزا معطلی کیس کے حوالے سے سماعت ہونی ہے, کافی دنوں سے خبریں چل رہی تھی جی 5 جون کو خان صاحب رہا ہو جائیں گے, انہیں ضمانت مل جائے گی. خیر یہ تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ایک کنسرن بڑا پایا جا رہا ہے کہ جی ان کو جیل میں وہ کیا ورڈ استعمال کیا جا رہا تھا, ان کے میل ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ کہ پانی جو ہے وہ گندا ہے جو انہیں دیا جاتا ہے یوز کے لیے, کیڑے مکوڑے ہیں سیل میں, اور جو عام قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے اس سے بھی گھٹیا کوالٹی کا کھانا انہیں دیا جاتا ہے. دس از بینگ الیجڈ بائی پاکستان تحریک انصاف بائی بشرا بی بی. اور خان صاحب بھی اپنے کنسرنز کا اظہار کر چکے ہیں کہ مجھے توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا جا رہا ہے, اور بشرا بی بی کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ ناکافی ہیں, مطلب مناسب سہولیات میسر نہیں ہیں. اور پھر جس طرح سے اکبر بھی بتا رہے ہیں, یہ ساری سچویشن سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کل کیا ہو سکتا ہے؟ بشرا صاحبہ کا جو کردار ہے, جو مطلب میں خدا نخواستہ پولیٹیکل اس پہ بات کروں, وہ 2-3 وجوہات سے زیر بحث رہتا ہے. اور اس یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ مسلسل پرانی بات ہے. مثال کے طور پہ خود شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم اسمبلی کے اندر کہا کہ جنرل عاصم منیر باقاعدہ طور پر ایک ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ نما چیز لے کے گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس. مطلب ایک وہ یہ کہتے یعنی ان کا وہاں سے ایک رول جو ہے وہ ڈیفائن ہونا, It is being alleged. It is being alleged. الزام لگایا. اچھا اب خیر وہ وزیر اعظم نے کہا, اور وزیر اعظم نے بڑی آن اتھارٹی یہ بات کہی تھی. اچھا, اور انہوں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ میں آپ کو پوری ذمہ داری اور اتھارٹی. لیکن اس کا ریبٹل تو پھر عمران خان صاحب نے دے دیا. ریبٹل آیا نہیں ہے, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. پھر اس کے بعد ان کے حوالے سے ایک بات, جب جنرل باجوہ تھے تو مسلسل یہ بات پھیلائی جاتی تھی اور کی جاتی تھی کہ محترمہ بشرا صاحبہ جو ہیں وہ جادو ٹونے پہ بلیف رکھتی ہیں, یہ پروپیگنڈا, اور ان کے حوالے سے اور وہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے جو دراصل لاجیکلی تو کچھ اور تھیں, لیکن انہوں نے اپنی روحانی تصرفات سے ان کو بدل دیا. اب یہ بات بھی ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مزاج پر وہ بڑی حاوی ہیں, اور عمران خان صاحب کو انہوں نے آپ یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے وہ اگر جامی صاحب ہوتے نا یہاں پہ تو وہ کہتے انہوں نے اپنے وش میں کیا, ضعیف الاعتقاد بنا دیا ہے. خان صاحب کی مرشد ہیں وہ. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو بڑے ہی تواتر سے ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں, پروپیگیٹ کی جاتی ہیں. جی پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں اور چلتی رہتی ہیں. اور پھر حال ہی میں ایک بیان اس کا ذکر کرنے کی, بس ویسے ہی سمجھا جائے کہ بس کیا تھا, تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. تو بشرا صاحبہ جو ہیں وہ اس پورے 2018 سے آن ورڈ
ان کا ایک کردار مختلف طرح سے پینٹ کیا جاتا رہا ہے حکومت کے اندر اور عمران خان صاحب پہ ان کے اثرات کے حوالے سے. پھر اب آپ دیکھیے کہ جو 24 سے 26 نومبر تک کی جو تحریک تھی اس میں بھی یہ کہا گیا اور خود پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا, ان کے سینئر لوگوں نے کہا کہ جناب وہ ڈی چوک آنے کا فیصلہ پارٹی کا نہیں تھا, بشرا صاحبہ کا تھا. گو کہ بعد میں عمران خان صاحب نے اسے بیک کیا, بٹ جی لیکن یہ بات پارٹی میں تو اور عمران خان صاحب کے پاس ظاہر ہے انہوں نے اپنی بیگم کا اگر ساتھ دیا تو اس میں کوئی بری بات نہیں, کوئی مذائقہ یا اچنبے کی بات نہیں. اب ہوا یہ کہ 24 سے 26 نومبر 2024 کی جو تحریک تھی اس میں ایک دوئی پیدا ہو گئی تھی کمانڈ کی, یعنی احکامات کی رہنمائی کی. ایک طرف تھے علی امین گنڈا پور اور دوسری طرف محترمہ بشرا نے پارٹی کی میٹنگز کی سربراہی کرنا شروع کر دی اور اس سے کئی طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوئی. اب ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی بیگم ہے تو ان کی حیثیت تو پارٹی میں ہے, یعنی ان کے وجود کو تو تسلیم کیا جاتا ہے. جب وہ کوئی بات کہیں گی تو ایک اس کو مانا بھی جائے گا. 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ظاہر ہے وہ پولیٹیکل خاتون نہیں ہے, انہوں نے سمجھا کہ یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں دراصل یہ ان میں اور ماتحتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس پہ بھی ایک اعتراض ان کے اس سوچ پہ بھی ہوا, کچھ تلخی ہوئی تھی ان کی. جی کچھ تلخی بھی ہوئی تھی, صرف ان سے نہیں سب سے. پھر تیسرا یہ ہوا کہ بہت سارے جو اقدامات سیاسی نوعیت کے ہیں جنہیں بہت غور و خوض کے بعد سمجھنا چاہیے, وہ محترمہ اس طرح ان کے ریپرکشنز کو اور ان کے دور رس نتائج کو نہیں سمجھتی. ان کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کی ٹریننگ یہ ان کا فورٹے نہیں ہے. ہاں ان کا فورٹے نہیں ہے, اور اپنے شوہر کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بیگم صاحبہ اگر اس وقت جیل سے باہر آ جائے, جو ناقدین ہیں بشرا بیگم صاحبہ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جیل سے باہر آ جائیں تو ایک دفعہ پھر تحریک میں دوئی پیدا ہو جائے گی, ڈسرپشن. ایک گاڑی کے 2 اسٹیئرنگ نہیں ہو سکتے نا. صحیح. تو وہ گاڑی کا دوسرا اسٹیئرنگ جو ہوگا وہ بشرا صاحبہ کے ہاتھ میں ہوگا. تو اس سے جو تحریک کا دم خم ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک خیال ہے کہ یہ جو بشرا بیگم صاحبہ کا کیس کو اچانک تھوڑی سی سپورٹ دی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں سر, وہ اچانک یہ بھی ایک ریزن ہے. ہاں, اور وہ دیکھیں اخبار میں بھی وہ اچانک ایک سٹی کے فرنٹ پیج پہ آ جانا اس خبر کا کہ ان کو سہولیات نہیں مل رہی, وہ اخبار کے جو چھاپتا نہیں وہ اس طرح کی فرنٹ پیج سٹی پیج پہ, پھر اس کے بعد پارٹی کے ایک مخصوص حصے کا خاصا ایکٹیو ہو جانا. اچھا, مخصوص حصہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس وقت ڈیسیجن میکرز ہیں پارٹی میں آفٹر عمران خان, دے آر ناٹ دوز پیپل جو یہ دوبارہ اٹھا رہے ہیں معاملہ. تو اس میں دیکھیے بہت سارے, جب آپ نے اچھا اب اس میں حکومت کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ بشرا بیگم صاحبہ کو اس لیے نہیں کہ وہ بے قصور ہیں, اس لیے کہ چلیے وقتی طور پہ یہ باہر تو آئے نا, تو وہ کہیں جی ان کی حد تک ہم کسی قسم کی مخالفت کرتے ہی نہیں. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیسز میں سزا ہو جائے. جی کل علیمہ خان صاحبہ نے جو ان کی گفتگو کوٹ کی ہے اس میں انہوں نے اسپیشل ذکر کیا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو CCTV فوٹیجز ہیں 9 مئی کی وہ آپ لے کے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا تھا, اس کا ذرا نتھارا ہو جائے. لیکن فوراً اچانک ان کو, اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ 9 مئی کے اندر اب سزا ارلیسٹ متوقع ہے, تاکہ یہاں سے اگر دونوں کی سزا معطل ہو, خان صاحب کو اندر ہی رکھا جائے اگلے کیس میں سزا دے کے, یہاں پہ وقتی طور پر سزا معطل ہوئی, اپیل اس میں بعد میں سنی جانی ہے. بشرا بھی باہر ہوں گی. اور وہ ایک حبیب صاحب کے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, وہ کبھی PTI میں تھے, بڑے سینئر عہدے پہ, اب وہ PTI میں نہیں ہے لیکن ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ PTI میں ہے. PTI ان کو شاید نہیں سمجھتی. انہوں نے ایک دفعہ مجھے یہ بتایا, انہوں نے کہا کہ جب پچھلی دفعہ بشرا بی بی واز ریلیزڈ تو انہوں نے کہا بشرا بیگم اب باہر آ گئی ہیں, ہن ویکھنا سلمان اکرم راجہ نہیں بچتا. اچھا ہاں, اب دیکھیں یہاں پہ اسٹیئر کون کر رہا ہے سر جی, سلمان اکرم راجہ. جی اگر وہ باہر ہوتی ہیں, میں ایسے یہاں پہ بالکل کوئی بدنیتی سے بات نہیں ہو رہی, صرف چیزوں کا حالات و واقعات کے مطابق ایک انالیسس. اور دیکھیں میں اور میرا بیٹا بھی ایک گاڑی بیک وقت نہیں چلا سکتے, ہاں تو چے جائے کہ
ایک تحریک جو ہے وہ چلے تو اس کے پیچھے ایک بری ایک سیاسی نیت ہو سکتی ہے حکومت کی بھی اور بعض لوگوں کی بھی کہ اچھا اس تحریک کی ہوا ہے وہ اس طرح بھی نکالی. سو مچ سو کہ پچھلی دفعہ بھی جب عمران خان صاحب نے یہ تحریک انصاف میں اندر کے لوگ کور کمیٹی کے یہ الیج کرتے ہیں کہ خان صاحب نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ سیاسی میٹنگز کو چیئر نہ کیا کریں, آپ اس سے ذرا پرے رہیں. اور جن صاحب نے باہر آ کے ان کو یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ یہ تو کہا ہی نہیں, انہوں نے کہہ ہی نہیں سکتے. پھر اس تحریک کے ہنگام جب اس کا مومنٹم بالکل اپنے کرسینڈو پہ پہنچا ہوا تھا معاملہ سب, تو یہ بھی کہا جاتا ہے اندر سے کہ یہ آفر کروائی گئی کہ فلاں صاحب اندر جاتے ہیں اور فون پہ بات کروا دیتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ تو اے آئی جنریٹڈ ہوگی, میں نے تو بات ہی نہیں کرنی, یہ کون ہے یہ. اب دیکھیں نا یہ باتیں کتنی درست ہیں یا نہیں ہیں, لیکن پارٹی کے اندر اس کی وجہ سے جو ایک کنفیوژن, الجھاؤ تو ہو رہا ہے نا, اس یہ عرض کرنا. اور پھر ورکرز میں بھی ڈیفینیٹلی اس سے الجھاؤ اور کنفیوژن پیدا ہوگی. جی بالکل. اچھا حبیب صاحب, جو خان صاحب نے اپنا ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری یہ تحریک جو ہے وہ ملک گیر ہوگی, مسلسل ہوگی, اور کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کرنے کی وہ بات کریں. جی ڈی اے کی بات انہوں نے کی, پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی اس میں وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی ہم دعوت دیں گے, مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے. مطلب یہ تو خان صاحب پھر وہی دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں. دیکھیے پاکستان میں نا ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے. پاکستان ایک وفاق ہے اور وفاق کے اندر بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو مرکز گریز ہیں, جو اس ملک کے بارے میں اس سے مختلف اوپینین رکھتی ہیں جو آپ کا, میرا یا جنرلی لوگوں کا ہے. ان میں بلوچستان کے لوگ بھی ہیں, ان میں خیبر پختونخوا کے لوگ بھی ہیں, ان میں سندھ کے بھی ہیں, پنجاب کے بھی ہیں. وفاق کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ کی میری رائے الگ الگ ہو سکتی ہے. ہمارے پاس ایک متفقہ ڈاکیومنٹ ہے, کانسٹیٹیوشن. اس کانسٹیٹیوشن, اور وفاق چلتا ہی کانسٹیٹیوشن پہ, وفاق وداؤٹ کانسٹیٹیوشن چل ہی نہیں سکتا. اب وہ ایک وفاقی دستور لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے, اور اس وجہ سے بہت ساری جو مرکز گریز قوتیں ہیں ان کے آپ یوں کہیے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں اپنے مقاصد میں. جب آپ دستور پر عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جو مرکز گریز یا مرکز سے الگ سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ کوئی اپنا نیا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ کو پسند آئے یا ناپسند آئے. دستور لکھا ہوا معطل کیا تو بنگلہ دیش بنا. جب مشرقی پاکستان بنا تو اس وقت وفاقی دستور ہمارے پاس تھا لیکن اس کو معطل کر دیا گیا, اور وہ وفاقی صدارتی تھا لیکن بہرحال چل رہا تھا. اس وقت بھی بات ہوئی, عقل مند لوگوں نے کہا کہ 1956 کا آئین بحال کر دیں, نہیں بحال ہوا. تو جب پاکستان ٹوٹا تو وہ اس وقت LFO تھا. تو لہٰذا دستور جب بھی اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا تو مرکز گریز قوتوں کو شے ملتی ہے. پاکستان میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں واحد پولیٹیکل پارٹی اور واحد سیاسی شخصیت عمران خان ہے, جو چترال سے لے کے کراچی تک اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. لاہور سے لے کے مکران تک ان کے چاہنے والے, انہیں پسند کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور لوگ انہیں لک اپ کرتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. اختر جان مینگل جیسا شخص بھی ان کا اتحادی ہے. اب جب بلوچستان میں وہ بات کریں گے تو بلوچستان میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے جو خود حکومت میں بھی ہیں کہ مہرنگ بلوچ سے بات کرنی چاہیے, لیکن مہرنگ بلوچ سے بات نہیں ہو رہی کیونکہ حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ مہرنگ بلوچ سے بات نہیں ہونی. ٹھیک ہے. تو ایسے میں اگر ان سے کوئی بات اس طرح غیر سرکاری طور پہ, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا, اگر پولیٹیکل پارٹی ان کو کوئی دیتی ہے سپورٹ تو اس میں مذائقہ نہیں ہے, الٹا پاکستان مضبوط ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی وہ پارٹی ہے جس نے PTM جیسی جماعت جو اسٹیبلشمنٹ کو بہت بری لگتی تھی اس کو اس کے راستے میں اس کا راستہ روکا. جرگہ کیا علی امین جو ہیویلی طالبانائزیشن ہو رہی تھی
سوات میں اور ضم شدہ اضلاع میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اس طالبانائزیشن کا راستہ روکا تھا، ریڈیکلائزیشن کا، جو ریڈیکلائزیشن تھی۔ اسی طرح بلوچستان میں اگر کوئی ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو وہ ایک ایسی ایک قومی تحریک ہے نا، جو بھی ہو، یہ جو عمران خان صاحب جس تحریک کی بات کریں وہ تحفظ آئین کی تحریک ہے نا، تو ایسی تحریک میں لوگوں کی شمولیت اور مرکز گریز قوتوں کو بھی اپنے پاس لانا، یہ کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے بہت بری بات ہو، لیکن میں ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پہ یہ آپ کو عرض کروں کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ اتنی اچھی بات ہے کہ جب ایک وقت تھا کہ جو اختر جان مینگل تھے وہ بڑی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے، ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان کے سیاستدانوں نے انہیں اپنے گلے لگایا۔ ان دنوں کی بات ہے جب نواز شریف صاحب کو آمریت بری لگتی تھی، ان کے نزدیک ووٹ کی عزت ایک بات تھی، وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کیا کرتے تھے، وہ قانون کی دستور کی سربلندی کی بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ پانچوں نکات ان کے نظریات کا حصہ تھے۔ اب تو ان کی، میرا خیال ہے کہ ان کے سامنے اگر یہ 5 نکات لکھ کے رکھے جائیں تو انہیں غصہ آ جائے۔ اب تو سر خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی اچھا، اب تو ان کو دستور سے، الیکشن سے، جمہوریت سے تو کوئی غرض نہیں ہے نا۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب ان کے خیالات یہ ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی اختر جان مینگل کو اپنے ساتھ اپنے گلے لگایا تھا۔ صحیح، چلیں۔ تو آج اگر عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ کسی کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو برا نہ منائیں، سیاست کو سمجھیں۔ ولی خان جیسے لوگ، ان جیسے لوگوں نے جا کے بات کی تھی مجیب الرحمان سے، شیخ مجیب الرحمان سے، اور بعد میں انہی کو ہم نے غدار بنایا۔ سیاست کو اگر سمجھنا ہوتا تو عمران خان کی بات ہی نہ سمجھ لیتے، پھر اتنا بکھیڑا پھیلانے کی کیا ضرورت ہے حبیب صاحب؟ اچھا حبیب صاحب اور اکبر، یہ جو بھارت کے معاملے پہ ہمارا وفد کام کر رہا ہے، نہیں، لیکن بھارت پہ جانے سے پہلے وہ شعر نکل جاتے ہیں سر اچانک بیچ میں۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ پاتے نہیں ہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور۔ جی، خان صاحب نے جو کل بھی یہ میسج بھیجا نا باہر کہ بند ہو گئے ہیں سب راستے، آگے کوئی مجھے معاملہ اس طرح سے اب اس کے علاوہ آپشن نظر نہیں آتا، یہ درست بات ہے خان صاحب نے جو ریڈ کی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پہلے 2-3 دفعہ ڈفرنٹ طریقوں، ہیلوں بہانوں اور فورس کے یوز سے روک لی گئی تھی چیزیں۔ اس دفعہ ظاہر ہے کہ اگلی پارٹی سے مراد تحریک انصاف جو ہے، دے آر مور ویل اکوپڈ ان دیئر اسٹریٹجی اینڈ ان اٹس ایپلیکیشن۔ سو اس وجہ سے اب یہ سنجیدہ کوششیں ہر طرف سے، اور سنجیدہ کے علاوہ کچھ ٹنکرنگ، تخریب کاری کوششیں۔ سنجیدہ نہیں، سنجیدہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے، اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے جو حکومت کی سنجیدہ کوشش ہے، اسپوائل کرنا۔ ایک بات اور بھی سمجھیے، بعض جو پالیٹکس ہے نا، اس کا ایک حصہ نظریاتی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے۔ مطلب آپ کے میرے لیے سیاست ایک نظری معاملہ ہے۔ اچھا، دستور ایک نظری معاملہ ہے، ایک آدرش ہے، قانون کی حکمرانی ایک آدرش ہے۔ اچھا، حکومت اگر ان باتوں پہ آتی ہے تو بعض اوقات سیاستدانوں کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، بالکل کہ جناب یہ بات قانون اور دستور کے مطابق تو ہے، میں اس لیے نہیں مان رہا، اس لیے مان رہا ہوں کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جن کے لیے دستور اور نظام اپنی ذات سے بالا تر ہوتا ہے، وہ قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں اور بہت کم آتے ہیں۔ اور وہ جو ہے نا پہلے ٹریک اینڈ ٹریٹ جو چل رہی تھی، وہ کئی سارے ہو گئے، اب ان کا پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہے ایک، اور اس کے علاوہ جو ایک اور آپشن ایکسرسائز کی گئی 26 نومبر 2024 کو، دیٹ واز یوز آف فورس۔ اور وہ جو حبیب صاحب بات کیا کرتے ہیں کہ جب فورس جو ہے نا وہ جتنی استعمال کی جاتی ہے اتنی وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ یو کین ناٹ، اب اگر کسی کا یہ خیال ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اچھا خیال ہوگا کہ دوبارہ اتنا یا اس سے زیادہ یا اس سے کم فورس کا استعمال کرنے کی کوشش کی جائے۔ تحریک انصاف بھی اس سے بچنے کی کچھ اسٹریٹجی اب کے لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے نا، نہیں، ڈر نہیں ختم ہوتا۔ نہیں، لوگوں کے اندر جب ایک بار آپ کوئی حربہ آزما لیتے ہیں نا لوگوں پہ،
پھر لوگوں میں اس کا ڈر دیکھیے جان بڑی پیاری ہوتی ہے عظمیٰ لوگوں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا اور یوں ہونا بھی نہیں چاہیے ایک پولیٹیکل سٹرگل پہ اس طرح کا جو یہ کوئی گوریلا وارفیئر تو نہیں نا خدا نخواستہ. دیکھیے اب لوگ اگر احتجاج جو ہے وہ ساری جگہ پھیلتا ہے تو ظاہر وہ تھن رہے گا, احتجاج بھی تھن رہے گا, اس کو روکنے والی طاقت ہے وہ بھی تھن رہے گا. پھر ٹیکٹکس مختلف ہوں گے لیکن پاکستان از انڈر اے میگنیفائنگ گلاس ورلڈ پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں بیکاز آف انڈیا پاکستان آلسو اینڈ دس ٹائم راؤنڈ اف سم تھنگ ہیپنز لائک دیٹ وہ دنیا میں ایسا ایمپلیفائی کر کے ایمپلیفائر نہیں لگا کے اونچی آواز سے ووفر لا کے پھر وہ والا معاملہ ہو جائے گا. یہ بھی ابھی صاحب بلاول بڑی دلچسپ تجویز دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف ISI اور را مل کر کام کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے نا, میرا نہیں خیال اس پہ انہوں نے غور و فکر کیا ہوا, سمجھ سے باہر ہے. ہاں یہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس تھی یونائٹڈ نیشن ہیڈ کوارٹر میں, وہاں پہ جو اخبارات کی اطلاع اس کے مطابق دیکھیے یہ جب 2008 میں حکومت آئی ان کی, یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, تو اس وقت ایک بات جگی, وہ یہ تھی کہ ISI کو وزارت داخلہ کے ماتحت کریں. رحمان ملک صاحب صاحب یہ ایشو پھیلتا چلا گیا, یہاں تک آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف تھی اور حکومت دوسری طرف تھی. اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ پہلے ہوا تھا بامبے اٹیکس والا معاملہ, بہت بعد میں ہوا تھا. اچھا پھر جب بامبے اٹیکس والا معاملہ ہوا تو اس وقت بھی ایک یہ بات چلی کہ اس وقت کے ISI کے چیف جو ہیں وہ انڈیا چلے جی, اور شجاع پاشا صاحب تھے, اور اس وقت یہ بات ہونے لگی کہ جناب کیونکہ انڈیا کا پریشر تھا اور کافی دنیا کا بھی پریشر تھا, تو یہاں سے اس طرح کا پیغام دیا گیا اور سب نے بڑا اعتراض کیا, ہم بھی ان لوگوں میں بھی جی بڑی لڑائی چلی تھی کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے. اس وقت تو کہا جاتا تھا یہ تو جہاز میں بٹھانے لگے تھے. جی ISI کے چیف کو آپ انڈیا بھیج دیں اور انڈیا جا کے ان سے سوالات کریں. اب یہ ایک پرانی بات ہے. اچھا اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو نے ISI کے چیف کو حاضر سروس فوجی کی بجائے انہوں نے بدلنے کی کوشش کی ایک ریٹائرڈ آفسر سے, جنرل کلو سے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بعد میں جو پولیٹیکل معاملات تھے وہ ISI کے ہاتھ سے نکل کے وہ چلے گئے MI کے ہاتھ میں. وہ جو پیسوں کا لین دین نہیں ہوا تھا وہ جس پہ اصغر خان کیس تھا, وہ پھر اس میں مہران بینک جی وہ سارا اس میں MI کا معاملہ آیا تھا, یعنی وہی پھر عدالت میں ڈسکس ہوا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر تو یہ بات پیپلز پارٹی کی پالیسی کے اعتبار سے کی ہے, ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان ہے, ٹھیک ہے, تو بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ انہوں نے پاکستان کی پالیسی کے طور پہ کہی ہے تو یہ بات بالکل بھی ٹھیک, بالکل ایگزیکٹلی. ISI کیا ہے, ISI کو کیا کرنا ہے, اس کو کیا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے, کیا اس کا اسٹرکچر بدلنے کی ضرورت ہے, کیا اسے یہاں سے وہاں کرنا چاہیے, یہ سارے کے سارے فیصلے پاکستان کے اندر کے فیصلے. اور ابھی صاحب اس میں 2 آپ فرمائیے انٹیلیجنس آفرنگ, انٹیلیجنس ایکسچینج آفرنگ, یہ اتنا سادہ کھیل نہیں ہوتا. یہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ, اب بھارت کے ساتھ آپ نے جنگ کی ہے جی, اور آپ اس کی بنیاد کیا رکھ رہے ہیں, یعنی صلح صفائی کی بنیاد کیا رکھ رہے ہیں کہ ISI اور را آپس میں بیٹھ جائیں. کیوں بیٹھے؟ انٹیلیجنس شیئرنگ بہت ایڈوانس لیول کی چیز ہوتی ہے, بہت آگے جا کے آتی ہے. آپ وہاں سے گفتگو شروع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تیاری کر کے نہیں گئے. اچھا, کم از کم میں اس نتیجے پہ, میں یہ بات بالکل میری یہ رائے ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہ تیاری کی ہے نہ غور و فکر کیا ہے کہ ان کے اس فکرے کا معنی کیا ہے. اور میں سر اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں اپنی امیجنیٹو برین سے اور ایکسٹریملی کرٹیکل اور لاجیکل ہو کے اگر سوچوں اس اسٹیٹمنٹ کو, اگر اس کا تارو پو ذرا کھولوں تو یقین کریں میں پتہ کس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے ISI کو انڈائٹ کیا ہے, جی فرد جرم عائد کر دی ہے ایک حساب سے انہوں نے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملک دونوں ایگزیکٹلی اس کا پولیٹیکل ریمیفیکیشن بالکل آپ نے درست
اشارہ کیا ہے, درست بات کی ہے کہ اس کی جو پولیٹیکل جو اس کے اثرات ہیں نا, وہ اگر آج نہیں آئے تو کل آپ کو یہی تانا جیسے انڈیا اٹھائے گا اس کو, وہ تو انڈین میڈیا تو پھر اس بیان کو اچھالے گا, ہو سکتا ہے دیکھیں جیسے خواجہ آصف کے بیان کو اچھالا ہاں صحیح بات ہے. اب بھائی دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دونوں جو اب ایک دوسرے کے متحارب ادارے ہیں, آئی ایس آئی کا کام پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے, ہمیں طریقہ کار پہ اعتراض ہو سکتا ہے, سی آئی ای کے اوپر بھی اعتراضات ہیں لوگوں کو ایف بی آئی پہ بھی اعتراض ہے, ایم آئی 6 پہ بھی اعتراض ہے, لیکن یہ جو اعتراض ہوتے ہیں خالصتاً اپنے اندر طے کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک, اچھا آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ را کا انٹریکشن اور ان کا ہو جائے, تو آپ اتنے اگلے لیول پہ جا کیوں رہے ہیں؟ ایک دفعہ نا سر جنرل پرویز مشرف انڈیا گئے اور وہاں پہ ایک انڈیا ٹوڈے نے ایک اہتمام کیا ان کی انٹریکشن کا ود جرنلسٹس اینڈ سول سوسائٹی اینڈ ڈفرنٹ پولیٹیشنز اور کمیونٹی, جس میں جنرل مشرف سے لوگ سوال پوچھتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے, وہ پڑی ہوئی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو. اس میں ہوا کیا کہ ایک جگہ پہ جنرل مشرف نے کہا کہ لیٹس موو فارورڈ, یہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے, اور وہ مل جائے گا, وہ اتنا ایسا کلپ نہیں ہے کہ بڑا ریئر ہو. اس میں جنرل مشرف نے یہ بات کی سر کہ ہم بھی اپنی طرف سے ختم کرتے ہیں, جو ہماری طرف سے ہو رہا ہے آپ بھی اپنی طرف سے ختم کریں. تو جس سے وہ خاطب تھے نا, اس نے کہا چلیں آپ تو مان گئے نا کہ آپ ٹیررزم کر رہے تھے, ہم تو مانے ہی نہیں ہیں. یہ وہ بات کی ہے بلاول بھٹو نے, تو اور اس کے بعد بڑا تماشا بنا تھا. تو یہ جو گفتگو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی, اور انہیں چاہیے کہ فوری طور پہ کہیں کہ میرے الفاظ کو توڑ مروڑ کے بیان کیا گیا ہے, یہ سیاق و سباق سے ہٹا دیا گیا. سیاستدان کے پاس یہ راستہ تو ہوتا ہے, کچھ تو یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا یہ ان کا بات کرنے کا. ہاں ان کا مینڈیٹ بھارت کو بے نقاب کرنا ہے, ان کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کے یا کسی بھی ملک کے ساتھ بیٹھ کے وہ صلح صفائی کی باتیں اپنی طرف سے آفریں کر رہے ہو, اور اس طرح کی اپنے ان پہ کہہ دیں کہ یار گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کیجیے. اب کچھ سوالات حبیب صاحب, محمد اویس صاحب ہیں, ایک تو وہ تحریک کے حوالے سے پوچھ رہے کہ اڈیالہ میں ملاقاتیں جب بند کر دی جائیں گی تو پھر خان صاحب لاہے عمل کیسے دیں گے, پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ سلمان اکرم راجہ وہی ہیں جو پچھلی دفعہ لاہور سے نہیں نکل سکے تھے 2 دن گزرنے کے باوجود, اور اسی طرح عمر ایوب بھی صرف ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے غائب ہو گیا تھا ڈی چوک میں, تو نظر ہی نہیں آئے. تو یہ لوگ تحریک کو کامیاب کیسے بنائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو ڈی چوک نہیں پہنچنا, سب نے اپنی جگہ اپنی جگہ پہ کام کرنا ہے, ملک گیر تحریک ہے. ہاں جی. تو دوسرا جہاں تک وہ جیل سے پیغام کی بات ہے نا, تو کون سا اب نام کیا بتایا تھا؟ محمد اویس. محمد اویس صاحب کو, محمد اویس صاحب ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے وہ پڑھیں, وہ ہے جو جاوید ہاشمی صاحب کی. جاوید ہاشمی صاحب نے جو اپنی جیل کی روداد لکھی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پیغام رسانی کیسے ہو سکتی ہے. اچھا, وہ ایک پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن انہوں زمانے نہیں ہے سر. اور پیغام رسانی جو ہے اس کے لیے, اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, پورے سسٹم نے کیا کیا کہ کس طرح کیمرے لگے, سب کچھ ہوا, اور پھر بھی پیغام رسانی جاری تھی. لیکن خان صاحب نے ٹویٹ میں ذکر کیا نا, یہ راز انہوں نے بھی بتایا نہیں ہے کہ وہ کیا تھا. اچھا, لیکن پیغام رسانی ہو رہی تھی. لیکن خان صاحب نے اپنی آج ٹویٹ میں ذکر کر دیا نا کہ موسٹ پروبیبلی میرے سے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی جائے گی, لیکن کارکنان کو جو لائے عمل دے دیا, جو طے متفقہ علیہ جو معاملہ ہو گیا ہے اس پہ بس آپ, لیکن ابھی وہ جو ایک ڈیٹیل لائے عمل ہے وہ آنا ہے, وہ الگ ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو پارٹی کے اندر ڈسکس ہو گیا. اچھا حبیب صاحب, جسٹ ورگو کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ بلکہ تجویز دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو اس شرط پر صلح کرنی چاہیے کہ مقتدر حلقوں کو کچھ نہیں کہنا, ان کا امیج بڑھانا ہے اور پنجاب کی حکومت لینی ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد کو وزیر اعلیٰ بنا دے اور وفاق کو چلنے دے, یہی حل ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ شرائط ورگو, جسٹ ورگو مجھے لگا کہ ہارس کو پوچھنے لگے. یہ جو جسٹ ورگو نے دی ہیں, اگر اس طرح پاکستان کی بندربانٹ کرنی ہے اور حکومتوں کی بندربانٹ کرنی ہے تو وہ تو پہلے سے بھی جاری ہے. ہاں, تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اہم بات یہ ہے, دیکھیے یہ بعض لوگ خوش نیتی سے دیتے ہیں, تو آپ کو بات واضح کر دینی چاہیے, حکومتیں بنانے اور بگاڑنے کا اختیار عوام کا ہے. چند لوگوں کے پاس یہ اختیار ہو, یہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. ایک سوال ہے عمران اکرم صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں
کہ کیا شریف خاندان میں سے کسی نے عمران خان کو شوکت خانم اسپتال کے لیے 50 کروڑ کا کوئی چیک دیا تھا؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیے مجھے یہ بات براہ راست نہیں پتا کہ 50 کروڑ کا چیک دیا تھا یا نہیں دیا تھا، لیکن ایک بات تھی کہ جب عمران خان صاحب شوکت خانم کے لیے کیمپین چلا رہے تھے تو وہ بزنس مینوں سے رابطے میں رہتے تھے جو ظاہر خوشحال لوگ تھے، اور اس وقت وہ پالیٹکس میں بھی نہیں تھے. تو ہوا یہ تھا کہ جو غالباً اسحاق ڈار صاحب ان دنوں لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ہوا کرتے تھے، تو بزنس مینوں سے جب تعلق ہوتا تھا، بات ہوتی تھی، تو عمران خان صاحب ظاہر ہے ان سے بھی بات کرتے ہوں گے کہ پھر جناب کوئی نہ کوئی چیز ہو. تو پھر یہ جو پلاٹ تھا یہ جس پہ شوکت خانم یہ گورنمنٹ نے دیا، تو یہ بھی گورنمنٹ نے دیا تھا. لیکن میں آپ کو ایک اور عرض بھی کر دوں کہ گورنمنٹ نے اس زمانے میں کئی پلاٹ دیے تھے، اور ان میں وہ جو بیشتر پلاٹ تھے وہ اسکول کے لیے، ہاسپٹل کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے دیے گئے تھے. ایک میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ جوہر ٹاؤن میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جو دراصل اسکول کے لیے دی گئی تھی، اور آج وہاں پہ ایک عالیشان گھر ہے جس کا کیس بھی چلا نیب میں کچھ عرصہ پہلے اور ایک بہت بڑی ٹی وی ٹائکون کا نام آیا. نہیں وہ ایک اور ہے، وہ ایک سیاستدان ہے. نہیں پھر ایہو جے 2-3 بندے میں یہ چاہوں گی کہ جاتے جاتے، چونکہ کل اکبر اور میں نے تو بات کی تھی ثنا یوسف والا جو معاملہ انتہائی افسوسناک، لیکن حبیب صاحب سے چونکہ اس موضوع پر بات نہیں ہو سکی تھی، تو میں چاہوں گی کہ حبیب صاحب جاتے جاتے آپ تھوڑا سا اس موضوع پہ بھی دیکھیے. ایک تو یہ ڈسمے کر دیں سر کہ یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہاں پہ یہ کہ ہم اس ابھی تک ایز اے نیشن ہم اس چیز پہ متفق نہیں کہ اس بیچاری کے ساتھ کتنا بڑا ظلم زیادتی ہوگی، اسے جان اس کی چھین لی گئی. ابھی تک ہماری سوسائٹی کے اندر یہ پایا جاتا ٹھیک ہوا اور ٹھیک ہوا یار سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے کچھ لوگ تو ایڈمائر کر رہے ہیں قاتل کو. یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے نا، یہ ہمارے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو بہت آسانی سے ہدف بنا لیا جاتا. اب اس خاتون، وہ 17 سال کی بچی تھی. اچھا بھائی، اس کے اپنی امنگیں ہوں گی، اس کے اپنے خیالات ہوں گے، اور پھر وہ اپنے باپ کی موجودگی میں، اپنے گھر والوں کی موجودگی میں اگر وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ خود کو انتہائی کی کوشش کر رہی ہے، انتہائی بے ضرر. اس میں کیا خرابی ہے؟ 1 2 یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی دراصل ایک جدت کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے راستہ روکنے کی جو کوشش ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جو دراصل آؤٹ ڈیٹڈ ہو جانے والی قوتیں ہیں نا، جو ازکار رفتہ قوتیں ہیں، وہ اپنی پوری سب کچھ مجتمع کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے. اچھا ان کی مختلف شکلیں، ان کے اچھا کچھ لوگ ہیں جو اس میں بنام مذہب آتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے عقائد کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس سے تو قومی سلامتی خطرے میں آ جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستان کے تصور کے خلاف ہے. بھائی پاکستان کا تصور کوئی جامد چیز نہیں ہے. پاکستان کے تصور نے ایک ارتقاء پذیر وجود ہے. ملک ارتقاء پذیر وجود ہوتے ہیں، وہاں مسلسل ترقی ہوتی رہتی ہے، مسلسل سوچا جاتا رہتا ہے. تو جب آپ تصور پاکستان کو پتہ نہیں کسی کسی نظریے سے باندھنے کی کوشش کریں گے یا کسی اور چیز سے باندھنے کی کوشش کریں گے، تو دراصل آپ ملک کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں. ثنا یوسف، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ایسی بچی ہے جو ایک نئے پاکستان کی علامت ہے. پاکستان میں آنے والی سماجی، سیاسی، تعلیمی تبدیلیاں دراصل ان کی علامتیں ہیں، یہ بچیاں اور بچے. جب آپ ان کو اس طرح روکنے کے اور اس طرح ان کو اس طرح بے دردی سے آپ قتل کریں گے تو آپ دراصل نئے پاکستان کو روک رہے ہیں، اور نئے پاکستان نے رکنا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ پاکستان کی نئی نسل میں رکنا نہیں ہے، اور خود ری ڈیفائن کرنی ہے. لوگوں کی رائے تھی نا بیسیکلی، وہ کیس تو ریپیٹڈ ریجیکشن والا ہی معاملہ تھا. نہیں وہ تو ایک کیس ہے نا. اوور آل جو ٹک ٹاک کے ساتھ نفرت ہے لوگوں کی، یا ایک اوپینین ہے لوگوں کا کہ اس پہ فحاشی پھیلتی، تو ایسا نہیں. اچھا کانٹینٹ بھی بنتا ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہاں پہ کچھ ایسا کانٹینٹ کہ جو اتنا ہمارے کلچر اور نارمز کے ساتھ ان کانسوننس نہیں ہوتا، وہ بھی بنتا ہے. لیکن
میرا سوال یہ ہے کہ بھائی وہ اگر اتنا فاسٹ کانٹینٹ ہے تو اتنے جانا کیوں لینڈ, ہاں تو دیکھنا کیوں ہے دیکھدا کیوں؟ یہ وہی بات ہے نا جو قرآن نے کہا کہ مومنوں کو مخاطب کر کے سورہ نور میں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو, اور پھر حدیث میں آیا کہ پہلی صرف معاف ہے اس کے بعد. تو کوئی جو ہے نا وہ تاڑی جا رہا تھا خاتون کو, اس نے کہا یار, انہوں نے کہا پہلی نگاہ تو جائز ہے نا, میں دیکھنے تو مجھے ذرا, پہلی نگاہ میں اتنا دیکھ لو مطلب تم لینے کیا جاتے ہو؟ اگر اتنا فاسٹ کانٹینٹ تم نہ دیکھا کرو یار, تم ویسے منع کر دو, تربیت اتنی اچھی کر دو کہ لوگ اس کی طرف مائل ہی نہ ہو. یہ بھی ایک معاملہ ہے, اور وہ اکا دکا ہے, اس کی وجہ سے پورا برش پکڑ کے سارے ٹک ٹاک کو پینٹ کر دینا, سارا ٹک ٹاک ہی بیکار ہے. دیکھیے ہر سوسائٹی, ہر معاشرے کے جو اخلاقی اصول ہر زمانے میں ایک سے نہیں رہتے. صحیح بات ہے, زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. بھائی اب آپ کو میں آپ کو عرض کروں کہ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں نے کبھی کوئی خاتون فلم سے باہر جینز میں نہیں دیکھی تھی, ٹھیک ہے. اور میں پہلی دفعہ جب لاہور آیا 90s میں نے ایک خاتون کو دیکھا جنہوں نے جینز پہنی ہوئی تھی, بلکہ 2-3 خواتین کو دیکھا. میرے لیے ایک حیرت کا باعث تھا کہ زمانہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے. مجھے ایسا لگا, ظاہر ہے اس وقت کے تصورات آپ کو تنگ کرتے. آپ نے یہ تو نہیں سوچا کہ زمانہ خراب ہو گیا؟ جی بالکل, یہی میں نے سوچا تھا. اچھا دیکھیے, اب آج اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی کے جینز پہننے پہ اعتراض کروں یا ڈرائیو کرتے ہوئے اعتراض, یہ بھی بڑا ایک دور میں بالکل. ہمارے سرگودا میں ایک خاتون تھی جو ڈرائیو کرتی تھی اور لوگ انہیں دیکھتے تھے کہ اچھا, اور وہ مطلب ہمارے وہ کوئی عجوبہ تھیں لوگوں, جی عجوبہ تھی. ہمارے ساتھ اسکول میں بچے پڑھتے تھے, ان کی والدہ تھی, وہ ان اسکول چھوڑنے آتی تھی, دیٹس اٹ. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ جب آپ کے یہ جو اخلاقی اصول ہیں, آپ کے سماجی اصول ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں. ثنا یوسف نے پھر پیدا ہونا ہے, لیکن ان بچیوں نے اپنے وجود کا احساس دلانا ہے. اب یہ اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے کسی میڈیا کی محتاج نہیں ہے. صحیح. ان بچیوں پہ رحم کریں, ان بچیوں کو اس طرح خوار نہ کریں. یہ ہماری بچیاں ہیں, ہمارے بچے ہیں. جو بچے ہیں انہیں بھی سمجھائیں, جو بچیاں ہیں انہیں بھی سمجھائیں, لیکن ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی, اور درندوں کو شرم دلائیں. ایکول تربیت بچیوں اور بچوں کی ضروری ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.